اور تیرا رب قدرت والا قادر ہے۔ تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، دنیا کے اندر انسان رشتوں کے اندر بندھا ہوا ہے۔ رشتوں کے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل اور محال ہے۔ ہر شخص کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ان رشتہ داروں کے حقوق و فرائض بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے اندر ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ حقوق و فرائض ادا نہ کرنے کے سبب ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کو چھوڑیں، آپ اپنے گھر کی صورتحال دیکھ لیں۔ میاں بیوی کا معاملہ ہے، والدین کا معاملہ ہے، بھائی بہنوں کا معاملہ ہے۔ خرابی، نقص، مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب فریقین میں سے ایک شخص اپنے فرائض ادا نہیں کرتا۔ ایسا ہی معاملہ سسرال والوں کا ہے۔ داماد ہے تو وہ سسرال والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، سسرال والے ہیں تو وہ داماد کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تو داماد صرف یہ نہ سمجھے کہ میں اب داماد بن گیا ہوں اور میں ان سب پر کوئی بہت بڑا آفیسر لگ گیا ہوں۔ بیوی پر بھی، اپنے سسرالیوں پر بھی، بس وہ ہر وقت 24 گھنٹے صرف میرا خیال رکھیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے وہ اسی سوچ کی بنیاد پر چل رہا ہے کہ بس میں داماد ہوں، مجھے کوئی آنچ نہ آئے، میرے حقوق اچھی طرح ادا کریں، کیوں میں ان کا داماد ہوں۔ بھائی داماد پر بھی سسرال والوں کے بہت سارے حقوق ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے، اور جو اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پھر وہ حقوق العباد کے معاملے میں مجرم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ اپنے حقوق پر کمپرومائز کر لے، لیکن حقوق العباد پر کمپرومائز نہیں ہوگا جب تک کہ بندے ایک دوسرے کو معاف نہ کریں۔ تو آج کے خطبہ میں ہم جانیں گے کہ داماد پر سسرال کے حقوق کون سے ہیں۔ یہ بڑا ضروری پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، جس کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو سورۃ الفرقان کی ورس نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے نسبی اور سسرالی رشتے بنائے، اور ساتھ دین اسلام نے وضاحت کر دی کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے۔ اب یہ سب کچھ جو داماد اپنے لیے پسند کر رہا ہے نا، اسے یہ چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کے لیے بھی وہ چیزیں پسند کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ پسند کرتا ہے میری عزت کی جائے، یہ پسند کرتا ہے میرے حقوق کا خیال رکھا جائے، یہ پسند کرتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھا جائے، یہ ساری، اور پھر یہ ایک ناجائز اس کی بھی ایک چاہت ہے۔ وہ ناجائز چاہت پتہ کیا ہے؟ وہ ناجائز چاہت
کہ اگر ایک گھر کے زیادہ داماد ہیں تو مجھے سب سے اوپر رکھا جائے، میرا خیال سب سے زیادہ رکھا جائے. اور یہ سوشل پریکٹیکل ہے، یہ سوشل ایکسپیرینس ہے. میرا تو ہے، شاید آپ کا نہ ہو. میں نے ایسے اعزاء و اقربا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ایک گھر میں ایک سے زائد ان کے داماد ہیں، اب ان کے درمیان یہ لڑائی رہتی، ہاں بھائی انہوں تے آئس کریم کھوائی نے تو مینوں سادہ پانی ہے، اس کو تو بڑی ہاٹ ٹی دی ہے اور مجھے سادہ سے چاول ہے. یہ لڑائیاں جھگڑے اکثر چلتے رہتے. تو میرے بھائی جب تک ہم انصاف نہیں کریں گے ان کے بھی اعتراض بجا رہیں گے. لیکن یہ بیچارہ خواہ مخواہ اس تکلیف کو اپنے اوپر سوار کیے رہتا ہے کہ مجھے بس ہے، وہ سارے سب کی سوچ یہ ہے مجھے سب سے اوپر رکھو، مجھے سب سے زیادہ پوچھو. اسی طرح ایک وہ کھانے پہ اکٹھے ہونے کا موقع ملا تو ایک گھر کے دو داماد، ایک کو آواز دی آؤ بھائی کھانے پہ بیٹھ جاؤ، دوسرے کو ذرا بعد آواز دی. اس بات پہ لڑائی ہوگی، اس کو آواز پہلے کیوں دیا، مجھے آواز بعد میں کیوں دیا، پہلے مجھے بلانا تھا. تو خواہ مخواہ کا ایک خبط سوار کیا ہوا ہم نے اپنے دماغوں پہ کہ ہمیں سپریم، تم کہتے ہو مجھے سپریم سمجھا جائے، کیا تم اس رسپیکٹ کے اگینسٹ اپنے سسرال والوں کو وہ اتنی عزت دے رہے ہو جو تمہیں سب سے اوپر لے کے تمہاری زیادہ عزت کرے؟ کیا تم نے اتنی عزت سسرال والوں کو دی ہے؟ آپ تو سسرال والوں کے گھر چلے جاؤ تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا افسر آ گیا، وہ بھاگم بھاگ شروع ہو جاتی، کوئی کسر نہ رہ جائے. اور اگر بیوی کے گھر والے، اس کے میکے والے، تیرے سسرالی تیرے گھر آ جائیں تو تیرا، تیری بہنوں کا، تیرے ماں باپ کا منہ سیدھا نہیں ہوتا. یہ بڑے کچھ تلخ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے جن کی اصلاح ازحد ضروری ہے. اب بیوی کے گھر والے آ جائیں، تیرے چہرے پہ تیوریاں ہوں، نہ پسند کرے، تو جب تیرے رشتہ دار آئیں گے پھر تیری بیوی اچھا پسند کرے گی ان کا آنا؟ اس کے پچھلے آ گئے تو مصیبت اس کو ہے نا، پکانا پھر اس نے ہے. ہاں جی، وہ شاید اتنی تکلیف محسوس نہ کرے. جب تیرے رشتہ دار آ جائیں گے پھر خدمت کون کرے گا؟ ہاں، یا تو میرے خیال سے تم دونوں طے کر لو کہ بھائی تیرے ہوں تے تو روٹی پکانی ہے، میرے ہوں تے میں آپ ہی پکا لاں گا. کیوں جی؟ یا ایسا کر لو. پھر پتہ کیا کہتے ہیں، میرے پچھلے ہوں تے مر جاندیاں نے، اپنے پچھلے ہوں تے بڑیاں خوش ہوندیاں نے. بھائی یہ تیرے سلوک کی بات ہے، یہ تیرے طور طریقے کی بات ہے. تو کتنی محبت اور چاہت کرتا ہے اس کے گھر والوں کی، پھر تیرے گھر والوں کی، تیرے ماں باپ کی، تیرے بھائی بہنوں کی وہ بھی اتنی عزت کریں گی نا جتنی تو ان کی کر رہا ہے. خالی یہ خبر سوار ہے نہیں میں خامند، کوئی خامند بھی تو بندے کا پتر ہو نا، اس کو احساس ہو کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اور بھائی رشتہ داروں کے حقوق کچھ بڑھ جاتے ہیں. عام مسلمانوں کی نسبت رشتہ داروں کے حقوق، جس طرح میں نے رمضان سے قبل والدین کے حقوق پر بات کی تھی، اولاد کے حقوق پر بات کی تھی، تو والدین بحیثیت مسلمان بھی ان کے حقوق ہیں اور بحیثیت والدین بھی حقوق ہیں. ایسے ہی آپ کے جو اہلیہ ہیں اس پر بحیثیت مسلمان بھی آپ پر اس کے کچھ حقوق ہیں، بحیثیت بیوی بھی ہیں. ایسے ہی آپ کے سسرال والے ہیں، بحیثیت مسلمان بھی کچھ حقوق ہیں اور بحیثیت سسرالی بھی کچھ حقوق ہیں. تو آئیے ہم جانیں. پہلی بات، حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7138 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں لمبی حدیث سے. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ جو مرد ہے نا وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے روز اس کی رعایت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں. اب بیوی ماتحت ہے نا، بیوی ماتحت ہے، اس کے کیا حقوق ہیں تمہارے اوپر. یہ نہیں ہے بس ایک بات رٹے جاؤ. ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خامد کو سجدہ کرتی. بس ایک بات مردوں کو نا ایک بات یاد ہے،
بھائی تیرے گھر والے ہیں، قیامت کے روز تجھے بھی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ بھی انسان تھے، ان کے جسموں کے اندر بھی دل دھڑکتے تھے، ان کی کچھ خواہشات تھی، ان کا بھی دل کرتا تھا جیسے ہم اس کا احترام کرتے ہیں یہ بھی ہمارا احترام کرے، جیسے ہم اس کو عزت دیتے ہیں یہ ہم کو بھی عزت دے۔ پوچھا جائے گا نا کل قیامت کے روز، یہ سوال کیا جائے گا۔ پہلی بات 3 اعتبار سے، بلکہ میں کہوں گا 4 اعتبار سے سسرالیوں کے ساتھ تمہارا رشتہ موجود ہے۔ ایک، بحیثیت مسلمان وہ سب کا رشتہ موجود ہے۔ دوسرا، بحیثیت سسرالی آپ کے قرابت دار۔ تیسرا، آپ کی بیوی وہ بھی کچھ تقاضے کرتی ہے کہ میرے میکے والوں کا خیال رکھا جائے، کچھ اس کی وجہ سے بھی حقوق لازم آ جاتے ہیں۔ اور یہ تیرے بچوں کے ننہال ہیں، تیرے بچوں کے ننہال ہیں، جنہوں پنجابی نہیں آتے دورا چورا رشتہ ہے، وہ بڑا گہرا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو بھائی۔ اور میرے خیال سے سمجھا ہم نے، کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سب سے مقدس سسرالی ہوتے ہیں، یہ زبان سے عام ہے نا، ہمارا ایک مقولہ ہے جی، رشتہ داروں میں جو مقدس رشتہ ہے وہ سسرالیوں کا ہے۔ لیکن کیا اس تقدس کا کبھی خیال رکھا تم نے؟ اس تقدس کا خیال رکھا ہے کبھی تم؟ ایک حدیث صحیح مسلم کی، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی جو سیرت ہے اس کے اندر آپ نے سسرالیوں کے حقوق کس قدر ادا کیے، اور انشاءاللہ ہم نے بھی اہتمام کرنا ہے۔ عید پر بچوں کو لے جانا اور جا کے مل آنا یہ کافی نہیں ہے، یہ کچھ باتیں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، اس کے مطابق ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم ایک ایسے علاقے کو فتح کرو گے کہ جہاں کی کرنسی قیرات ہوگی، قیرات وہاں ان کا وہ منی ہوگی، پیسہ ہوگا، تو وہ ہمارے سسرالی بھی رشتہ دار ہیں اور رحم کا رشتہ ہمارا ان سے، لہذا ان سے حسن سلوک کرنا جب تم غالب آ جاؤ، جب تم غالب آ جاؤ تو تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا ان سے سسرالی کا رشتہ ہے اور رحم کا رشتہ ہے۔ اور وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہ مصر کا علاقہ تھا۔ اب وہ رشتہ کیسے بنا؟ اماں ہاجرہ کے ذریعے، اماں ہاجرہ کے ذریعے وہ رشتہ بنتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تقریباً 16-18 ماہ کے وفات پا گئے تھے، ان کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی، وہ بھی اسی علاقے سے تھی۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جب مصر کا علاقہ فتح کیا نا، تو آپ نے وہ فتح پائی تو وہاں کے لوگوں سے کہا جی ہم آپ سے حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے کہیں نہ کہیں سسرالی رشتہ دار ہیں۔ تو وہاں کے جو پادری تھے نا، انہوں نے پتا کہ جو الاستیاب کے اندر یہ بات موجود ہے، ان کے پادریوں نے کہا تھا کہ اس بات کا لحاظ تو ایک نبی رکھ سکتا ہے، اس بات کا لحاظ اور پاس ایک نبی رکھ سکتا ہے، یہ نبی کی بات ہو سکتی ہے۔ اور نبی نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی تھی کہ تم جب اس علاقے پہ غالب آ جاؤ، وہ ہمارے سسرالی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو وہی کیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دوسری بات، قرابت داروں سے خوشگوار تعلقات رکھنے ہیں، قرابت داروں سے ہم نے خوشگوار تعلقات رکھنے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ ساری کیفیت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس طرح آپ گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان ہیں، زملونی زملونی، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے کہیں یہ جان ہی نہ چلی جائے۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس مدائی، اور جب کچھ وقت گزرا تو آپ ان کو کہاں لے کے گئیں؟ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس، کیونکہ وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئیں۔
تو یہاں محدثین پتہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سسرالیوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اس لیے خدیجہ کے ساتھ اپنے ان کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، اور ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور ساتھ پتہ کیا کہا، کاش میں اس وقت تک جوان ہوں اور زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے، کاش میں اس وقت جوان بھی ہوں، توانا ہوں اور زندہ بھی۔ تو اس واقعے سے یہ بھی ایک حدیث ہے، اور محدثین کرام نے اتنا استنباط کیا حدیث ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں سے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ دوسری بات، اگر سسرالیوں میں کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو کر دیں، نہیں کرو گے تو آپ ہی کروانے والے کرا لیں گے پھر۔ ہماری نا وہ کھینچا تو نہیں رہتی ہے، وہ لڑکے کے سارے گھر ویکھی بڈھی دی ماندا ہے، اے ہن ویکھی ادھر کرے گا، اے کڑی دا رشتہ ادھر ویکھی انہیں کرنے ہی ہوتے، اے منڈے او بھائی اگر مناسب رشتہ ہے، وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس میں قباحت کیا ہے وہ بتائیں مجھے، کوئی قباحت کو برائی ہے؟ کہ بس ضد بنانی ہے کہ لڑکی کے بیوی کے جو میکے والے ان کے اندر نہیں کرنا۔ اور کئی وہ اتنے سخت ہوتے ہیں اپنے موقف کے اندر، کہتے اوتھے نہیں دینا، بچی بچہ وڈ کے چھوڑ دیں گے، اوتھے نہیں دینا۔ ہاں اب یہاں یہ بھی خیال رہے، یہاں پھر بیوی کا مسئلہ آ جائے گا، انشاءاللہ یہ بات اگلے خطبے کے اندر کریں گے کہ بھئی اتنا برا سلوک ہے تمہارا خاوند کے ساتھ، یا تم نے کو اس کی عزت کے اندر کمی چھوڑی ہے تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے۔ اگر تم احترام کرتے، اس کا خیال رکھتے تو یہ آج الفاظ نہ بولتا۔ تو خواہ مخواہ دوسرے رشتہ دار بھی پریشر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے نہیں دینا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کہاں کیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے کی طرف، ابو العاص کی طرف اپنی بیٹی کی شادی کی۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر کوئی مناسب رشتہ بچی ہے یا بچہ ہے آپ کے سسرال میں موجود ہے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی قرابت داری اور بڑھ جائے گی، آپ کی قرابت داری اور بڑھ جائے گی۔ سیدہ فاطمہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کی تھی؟ کہاں کی تھی؟ نہیں پتا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ علی المرتضیٰ کون تھے؟ آپ کے اپنے عزیز تھے، اپنے خاندان میں بھی کی ہے، سسرالیوں میں بھی کی ہے، تو اس میں قباحت کوئی نہیں۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں اچھا بچہ ہے بچی ہے وہاں کر دے، سسرالیوں میں اچھا بچی ہے بچہ ہے وہاں کرنا وہاں کر دے۔ تو اس میں جو قباحت ہمارے معاشرے نے بنا لی ہے، ہمیں اللہ کریم ان قباحتوں سے دور فرمائے۔ سسرال کی تکریم بھی کرنی ہے جی، ان کا عزت اور احترام اس کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، آپ علیہ السلام گھر آئے تو وہ رو رہی ہیں، پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا حفصہ کہتی ہے کہ ہمارا جو نسب ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، ہمارا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، اور چونکہ یہ صفیہ یہ غزوہ خیبر کی طرف سے ادھر یہود کی طرف سے آئی تھی تو اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں۔ عورتوں کے اندر یہ جھگڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سوکڑا نام ہی نہ ہونا، ویسے ہی جھگڑا نہیں، میں سب تو چنگی ہیں۔ اس وقت بھی یہ معاملہ تھے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ ہمارا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو کہا صفیہ اس لیے رو رہی ہو، تم نے حفصہ سے یہ کہنا تھا کہ میرا باپ ہارون ہے، اس لڑی سے تھی، چاچا میرا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور خاوند میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم کیسے بہتر ہو گئی مجھ سے، تم کیسے بہتر ہو گئی؟ پھر صفیہ کو، پھر حضرت حفصہ کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ معاملہ آئندہ نہ کرو، ایک دوسرے کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے، آپ نے روک دیا۔ تو آپ نے تکریم کی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں بھائی تم بھی اچھی ہو، اسے کہنا تھا نا کہ میرا باپ ہارون ہے، چاچا موسیٰ پیغمبر ہیں اور پھر نبی ہے، میرا خامد بھی ہے۔ تو یہ ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے۔ پھر بڑی اہم بات یہ داماد کے لیے، داماد صاحب یہ ذرا ہوش کیجئے گا،
اکثر باتوں باتوں میں نا داماد بیوی کے بھائیوں کو برا کہے گا، اس کے والدین کو برا کہے گا، اور اس کی بہنوں کے خامدوں کو برا کہے گا۔ اوتھے تو ان ساتھ کون جائے نا، ہم زلفوں کے ساتھ تو ویسے ہی میں پہلے عرض کر چکا، اوتھے تو بندی کو نہیں کا، اس کا خاندان اچھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جی تھوڑی سی لڑائی جھگڑے آ جائے نا گھر کے اندر، برے خاندان کی، برے گھر کی، جیسے تو یہ اکیلا اچھا رہ گیا بھائی، پھر تیری عقل پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے برے خاندان والی لڑکی تو نے سلیکٹ کر لی ہے؟ تیری عقل پہ ماتم ہونا چاہیے۔ جب تو اس کے گھر والوں کو برا کہے گا باتوں باتوں میں، غصے میں، اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے والدین کو برا کہے گا، تو بتائیں وہ اپنے منہ سے تیرے والدین کے لیے، تیرے بھائی بہنوں کے لیے کیا وہ منہ سے دعائیں نکالے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا میرے بھائی، وہ بھی یقیناً برے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ کسی کے والدین کو گالی نہ دینا، اپنے والدین کو گالی نہ دینا۔ صحابہ نے کہا کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ فرمایا جو کسی کے والدین کو گالی دے اور وہ بدلے میں پھر اس کے والدین کو گالی دے تو پھر گویا یہ اپنے والدین کو خود گالی نکال رہا ہے۔ داماد صاحب اگر آپ سسرالیوں کو برا بھلا کہیں گے تو جس گھر میں وہ رہ رہی ہے تیری خدمت بھی کرتی ہے، تیرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، تیرے والدین کا، بھائی بہنوں کا خیال رکھتی ہے، پھر کیا وہ اسے اچھا لگیں گے؟ تو نے تو کیا بھی کچھ نہیں، کیا خدمت کی تو نے اپنے ساس اور سسر کی؟ کیا خدمت کی اپنے سالے اور سالیوں کی؟ بغیر خدمت کے تو ان کو برا بھلا کہہ رہے، اور تیری بیوی تو تیرے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے، تیری خدمت کر رہی ہے۔ اگر یہ صلہ دو گے تو گھروں کے اندر اتفاق اتحاد ختم ہو جائے گا، ناچاکی اور لڑائی ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ آپ کو جدائی تک لے جائے گی، معاملہ طلاق تک پہنچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اگر گھر میں کچھ ناچاکی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو اپنی بیوی کے والدین کو برا مت کہنا، اس کے بھائی بہنوں کو برا مت کہنا۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے کہ جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہاں آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے، میرے سامنے بڑے ایسے کیس آئے ہیں، بڑے ایسے کیس، اور اکثر عورتوں نے یہ شکایت کی ہے کہ یہ میرے والدین کو برا کہتا ہے، میرے بھائی بہنوں کو برا کہتا ہے۔ تو اس لیے بیوی کا دل نہ دکھایا کرو اپنے سسرالیوں کے حوالے سے۔ پھر قرآن بھی کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا دینے والے کے لیے، اشاروں میں کسی کی تضحیک کرنے والے کے لیے اللہ کہتے ہیں ویل ہے، جہنم ہے۔ یہ تانا زنی ہے نا، تانے دینا بیوی کو اس کے میکوں کے حوالے سے، میکے کے حوالے سے تانے دینا، یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اچھا جی، پھر اہل سسرال جو آپ کے ہیں ان کو آپ نے تحائف بھی دینے، ضروری نہیں کہ داماد بیٹھا رہے کہ کیڑی سالی مینوں سوٹ دیندی ہے، کیڑا سالا مینوں گفٹ کردا ہے، سہرا مینوں کی دیندا ہے، سس مینوں کی دیندی ہے، ساری زندگی منگتا بھکاری بنا رہتا ہے۔ اپنا سٹیٹس بھی دکھا نا، کبھی اپنی ساس سسر کو کوئی سوٹ لے دے، اپنے سالوں کو کوئی گفٹ کر دے اور سالیوں کو گفٹ کر دے، کرنا ہے پر جدوں انگوٹھا دھونتے ہوندا نا ادوں کرنا ہے، اپنے آپ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ داماد کی خدمت ہو بس داماد لے سکتا ہے، یہ بھکاری اور منگتا ہے، اسے تحائف دینے بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی آپ فرماتے تو سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں میں گوشت سسرال سے پیچھا رہے، سہیلیاں آنا دور کی بات ہے نا، اور جہاں بچی بیاہ کی آتی ہے اصل تو اس کا وہ گھر ہے میکے، پھر اس ایریا کے اندر جو سہیلیاں بن جاتی ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ حضرت صفیہ پچھلے ان کے آباء و اجداد یہود تھے، تو یہ کیا کیا کرتی تھی، یہ اپنے میکے والوں کو نا تحائف بھیجا کرتی تھی، اور یقیناً جب وہ ام المومنین ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ تحائف تو نہیں دیا کرتی ہوں۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ بیوی اپنے میکے والوں کو تحائف دے،
لیکن ایسا نہ ہو کہ خاوند کی اجازت کے بغیر۔ ہاں، جو اس کا ذاتی پیسہ ہے، جو آپ کی بیوی کا ذاتی پیسہ ہے، وہ وہاں سے وہ اسراف کر سکتی ہے، وہاں سے وہ خرچ سکتی ہے، وہاں سے وہ دے سکتی ہے، لیکن جب آپ کے پیسے کی بات آئے گی تو آپ سے پوچھے بغیر وہ تحفے تحائف اپنے میکے والوں کو، ایسا نہ ہو کہ بندے دے پیسے جاڑ دے تو باج حدیث سنا دے کیا ویکھاں تحفے دینے چاہیے دے نہیں، جو تیرا مال ہے ذاتی وہاں سے دو، خامند کے پیسوں سے دینا ہے تو خامند کے پیسوں سے پوچھ کے دو۔ تو سیدہ صفیہ تحفے دیا کرتی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو سیدہ صفیہ کی ایک لونڈی نے شکایت لگائی کہ یہ پتہ کیا کرتی ہے، یہ یوم السبت کی بڑی عزت کرتی ہے، ہفتے کے دن کی نا، یہودیوں کا دن یوم السبت تھا، اور ساتھ یہ اپنے میکے والوں کو تحفے تحائف بھی دیتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تو ام المومنین سے پوچھا یہ اس طرح آپ کی شکایت پہنچی، تو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم السبت کی جب اللہ نے ہمیں یوم الجمعہ دے دیا ہے نا، تو پھر میں یوم السبت کا احترام اور عزت نہیں کرتی۔ رہی دوسری بات، ہاں میں تحائف دیتی ہوں کیونکہ وہ میرے میکے والے ہیں، یہودی تو ہیں لیکن میرے میکے والے ہیں۔ ایسے ہی تھا نا کہ آپ کی والدہ ملنے کے لیے آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا میں کیسا سلوک کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی والدہ سے حسن سلوک کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس لونڈی کو، ہاں بھائی تو نے کیوں اس طرح کیا، تو نے کیوں شکایت لگائی؟ وہ کہتی میں یوم السبت کا احترام نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی۔ تو کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ لونڈی کیا کہتی؟ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کو کہا اس کو آزاد کر دیں، اس کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دی۔ تو گویا سسرال والوں کو تحفے تحائف دینا داماد صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سسرالیوں کے ساتھ احسان کریں، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غزوہ بنی مستلق ہوا، غزوہ بنی مستلق ہوا۔ یہ مدینہ طیبہ کے قریب تھے لوگ، یہ جھاگ کی طرح تھے، عربوں کی دھاک اب بیٹھ چکی تھی، لیکن کوشش کرتے تھے کہ لڑائی لڑے عربوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی مستلق والے نا تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ خبر کی تصدیق کر لی تو 700 جوانوں کا ایک ٹروپ تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا کہ جاؤ بھائی بنی مستلق والوں کو سبق سکھاؤ۔ وہاں جب گئے تو ان سے کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ لو، تمہارا مال اور تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی۔ وہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نے تیر چلا دیا، تو پھر جب مسلمان لڑنے لگے تو وہ جو شیطان سے ساتھ دینے والے وہ سارے بھاگ گئے، بہت سارے مرد و خواتین پکڑے گئے، ان میں حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی پکڑی گئی، اور وہاں کا جو سردار تھا حارث بن ابی ذرار، اس کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی بھی آئی۔ اب وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو مل گئی مال غنیمت۔ تو آپ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سردار کی بیٹی اور آپ میری حالت سے بھی بخوبی واقف ہیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اسلام کا ایک بڑا زبردست ضابطہ ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق عزت دو۔ مقام اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کفار کا چودھری بڑا ہے تو اس کو جوتوں میں بیٹھاؤ، اس کو اپنے ساتھ بیٹھاؤ، اس کی عزت تکریم کرو، کیونکہ وہ سردار ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ حاکم ہے۔ تو کہا جویریہ پھر ایسا نہ کریں کہ میں تیرا زر کتابت دے دوں۔ زر کتابت کیا ہوتا ہے کہ غلام یا لونڈی اپنے مالک کو پیسے دے کے آزاد ہو جائے، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ تو اس سے شادی بھی کر لوں۔ تو حضرت جویریہ ام المومنین فرماتی ہیں مجھے اس سے بڑھ کر کیا بات ہے، آپ نے زر کتابت ادا کیا، وہ جا کے انہوں نے ادا کر دیا، آزاد ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے آئے، اور نکاح آنے کے بعد جب یہ نکاح ہو گیا نا تو سینکڑوں افراد جو غلام اور لونڈیاں بنے تھے
سارے صحابہ کرام نے آزاد کر دیے. کیوں؟ کہ آپ بنی مستلق سے ہمارا سسرالیوں والا رشتہ بن گیا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے سردار کی بیٹی سے. اب یہ ہمارے سسرالی ہیں, اب ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے. وہ سارے قیدی آزاد کر دیے. تو یہ حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ مجھے نا تقریباً 2-3 دن پہلے یہ خواب آیا کہ یثرب سے چاند نکلا اور میری گود میں آ کے گرا. یثرب سے چاند نکلا, میری گود میں آ کے گرا. میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتلایا, اور جب ہم قید کر لیے گئے تو 2-3 دن پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا نا, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب تعبیر اس کی پوری ہونے والی ہے. تو ویسے ہی ہوا کہ زر کتابت ادا کر دی گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. اصل مدعا بیان یہ ہے کہ جب سسرالیوں کا رشتہ قائم ہو گیا پھر سب کو آزاد کر دیا گیا. پھر سسرالیوں کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا کریں, تنگ دل نہ ہوا کریں. خوش رہیں گے تو آپ کے گھر میں خوشی رہے گی. ہم زلفوں سے اچھا سلوک کریں, اور اگر آپ کے سسرال میں کوئی بوڑھا بزرگ ہے تو اس سے بھی حسن سلوک کریں. کیونکہ جب فتح مکہ ہوا تھا نا, تو حضرت عائشہ کے دادا ابو کون تھے؟ حضرت ابو قحافہ. تو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ بزرگ ہیں, مجھے کہتے میں ان کے پاس چلا جاتا, کیونکہ یہ میرے سسرال والے ہیں, یہ عائشہ کے دادا ابو ہیں, میں ان کے پاس چلا جاتا. تو میرے بھائی, آپ اگر داماد ہیں تو یہ کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور